السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر آخرت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اور جن فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کا محاسبہ ہوگا، اس کے بعد ان کو نتیجہ ملے گا۔ تو جو کامیاب ہو جائیں گے انہیں جنت ملے گی، اور جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس بات پر اللہ رب العزت نے عقلی دلیلیں بھی قائم کی ہیں۔ اب یہ ہمارا تو ایمان ہے کہ مر کر زندہ ہونا ہے، اور ہمیں آسانی سے سمجھ آ گئی، لیکن 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھاتے رہے کہ آپ نے مر کر زندہ ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی بے شمار مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی، لیکن 13 سال تک قوم اس بات پر قائل نہیں ہوئی کہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، حساب کتاب ہوگا، اور آخرت پر ان کا ایمان پختہ نہ ہو سکا۔ تو آپ اسے اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ خاندانی طور پر یا باپ دادا کی طرف سے کسی دین پر ہوتے ہیں تو وہ جلدی وہ دین چھوڑتے نہیں۔ آج جو کیفیت اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی امتیوں کی جو کیفیت تھی، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی وہی کیفیت ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہود و نصارہ کا ایمان ہے مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر، حشر و نشر پر، لیکن عرب کے لوگ اور دیگر آج بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ کافر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا میں فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر مثالیں دے کر سمجھایا کہ دیکھو زمین مردہ ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو صرف پانی کے چند قطرے زمین پر گرنے سے وہ زمین بنجر اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے گھاس پھوس پھل پودے بے شمار چیزیں ہریالی وہ اگ جاتی ہے اور لہلانے لگ جاتی ہیں۔ تو کذالک تخرجون، فرمایا اس طرح آپ نے بھی زندہ ہونا ہے اور آپ نے دوبارہ قبروں سے نکلنا ہے۔ یہاں فرمایا کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہاں دو چیزیں ہیں۔ فرمایا جو انسان نے آگے بھیج دیا اپنی زندگی میں وہ بھی ہم نکتب و لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ آثار آپ جانتے ہو، کہتے ہیں آثار و سلف، ہاں جی، اور یہ فلاں قوم کے آثار ہیں، یہ فلاں چیز کے آثار ہیں۔ تو آثار ہوتے ہیں کہ پرانی چیزیں جو دنیا سے لوگ چلے گئے چھوڑ گئے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے اعمال دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک ہے وہ جو زندگی میں آگے بھیج دیے، زندگی میں چلے گئے، جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ لکھ لیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں پیر اور جمعرات کو، لیلۃ القدر کو۔ اور ایک وہ اعمال ہیں جو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ آثارہم، اور پیچھے دوبارہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ ہے 3 طریقے سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن 3 ذرائع ایسے ہیں کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اگرچہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔
ان میں سے ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہو جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے۔ اولاد میں بیوی بچے پوتے نواسے سارے آ جاتے ہیں، تو اس نے اپنی زندگی میں تربیت کی، دین کی طرف لگایا، تو جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور دوسرا ہے صدقہ جاریہ، کہ جس نے اپنی زندگی میں کوئی کار خیر کا کام کیا، کوئی ایسا کام کیا جس کا دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ وغیرہ کروں، کوئی نیکی کروں تو اس کو پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے پھر ایک کنواں کھدوا لیا جس کا نام تھا بئر ام سعد۔ تو جب تک لوگ پانی پئیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ یہ مسجد بنا لیتے ہیں، دین کا کام ہے، خدمت خلق کا کام ہے، لوگوں کو دین کی طرف آپ نے لگا دیا۔ تو جب تک آپ کے صدقہ جاریہ وہ موجود ہے اور اس کا اجر جاری و ساری رہے گا، اور یہ صدیوں در صدیاں کام، جب تک یہ مسجد مدرسے یہ کار خیر کا کام چلتا ہے جاری رہتا ہے تو اس کا اجر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا ہے علم ينتفع بہ، کہ انسان نے خود علم حاصل کیا اور پھر وہ علم دوسروں تک پہنچایا، اور شاگردوں کا سلسلہ جب تک جاری و ساری رہے گا اس کو اجر و ثواب کا سلسلہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح گناہ بھی ہے، گناہ کا سلسلہ بھی ملتا رہتا ہے دنیا سے جانے کے بعد۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس قتل کا گناہ قاتل کو جہاں ملے گا، قاتل کو، وہاں آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ امام تبریزی اس حدیث کو مشکات کتاب العلم میں لائے ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی مسلمان عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے، جتنا اجر ان کو ان کی نیکی کا ملے گا نا، اتنا ہی اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، اکاؤنٹ میں۔ تو اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے آگے طالب علموں کو پڑھایا، دین پڑھایا، دین کی طرف لگا دیا، تو جب تک سلسلہ جاری رہے گا جاری۔ اور یہ صرف علماء کے ساتھ نہیں ہے، مثلا آپ نے ایک آدمی کو دین کی طرف لگا، نماز پڑھا، بے نمازی تھا، آپ نے نماز پر لگا دیا، آدمی پڑھ گئی، نماز پڑھنے لگ گیا، سکون آ گیا، اس کو اطمینان اور ملنے لگ گیا، تو وہ خوش ہو گیا کہ واقعی یار یہ تو نماز پڑھنی چاہیے، کل میں غلطی پر تھا، وہ نماز پڑھتا رہا۔ تو جتنا اجر اس شخص کو نماز کا ملے گا اجر، اتنا ہی اس شخص کو اجر ملے گا جس نے اس کو نماز پر لگایا ہے۔ تو گناہ چھڑا دیا اپنی اجر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کے جو آگے زندگی میں اعمال بھیج دیے ان کا وہ بھی ہم لکھیں گے، اور جو پیچھے چھوڑ آتے ہیں انہیں بھی لکھیں گے، اور ہر چیز امام مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ امام مبین تو اور پیچھے گزر چکا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے نام پر پکاریں گے۔ اور یہاں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہر چیز امام مبین میں لکھی ہے۔ تو امام مبین سے مراد اعمال نامہ ہے انسان کے اپنے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک، یہ وہ ڈائری ہے۔ اور ایک دو اقوال اور بھی ہیں۔ پھر سورج چاند ستاروں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، فرمایا کہ اس کے بعد پھر نفخہ ہے، 3 نفخات ہیں، سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، سور میں پھونکے جانے کی حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی تصوراتی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو جاتے تھے، صحابہ کرام نے پوچھا، تو کئی دن تک کھاتے بھی نہیں تھے کچھ بھی۔ پوچھا صحابہ کرام نے، فرمایا کیف انعم وقد التقط صاحب سورہ وحنا جبہتہ متی یؤمر فینفخ فیہ، فرمایا میں سکون مجھے کیسے آئے، کیسے مرغن غذائیں میں کھاؤں۔ صاحب سور نے، جس فرشتے نے سور میں پھونکنا ہے نا، اس نے سور اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور ایسے وہ اس نے سر جھکایا ہوا ہے کہ اب بھی اللہ مجھے کہے گا کہ پھونک، اور میں نے پھونک دینا ہے۔ فرمایا یہ کیفیت ہو چکی ہے، اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بس کان اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کب یؤمر بہ، مجھے حکم آئے گا کہ انفخ،
اور میں نے پھونک مار دینی ہے۔ 3 نفخے ہیں، یہاں ایک نفخے کا ذکر ہے جو قبر سے اٹھے جائیں گے، اور ایک دوسرے مقام پر 2 نفخے کا ذکر ہے۔ تو فرمایا جس دن سور میں پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قیامت سے پہلے ہوگا، زمین میں ہر چیز، ہر زندہ ذی روح چیز بے ہوش ہو جائے گی، مر جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ پھونکا جائے گا جب سب قبروں سے نکل جائیں گے، اور وہ یہ ہے دوسرے بار نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا، تو یہ قبروں سے اٹھیں گے کہ وہ کس نے اٹھایا، کیا کرنا ہے، کیسے کہاں جانا ہے، کیا ہوا، ابھی باتیں کر رہے ہوں گے تو تیسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو وہ محشر کے میدان کی طرف بھاگ پڑیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس دن کو بھی یاد کرو جس دن انسان کے ہاتھ، پاؤں، انسان کی ٹانگیں، انسان کے اعضاء، انسان کے کھال گواہی دے گی۔ آج جو ہم موبائل سے لکھ رہے ہوتے نا، جو میسج کر رہے ہوتے ہیں، جو چیٹنگ کر رہے ہوتے موبائل میں، جو لیٹرینوں میں لکھ رہے ہوتے ہیں، جو دیواروں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جو ورقوں پر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، آج اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے منہ پہ مور لگا دیں گے، سیل مور، ہم سے ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے، پاؤں کریں گے، کھال کرے گی، انگلیاں گفتگو کریں گی، کہے گا لما شہدتم علینا، تم آج میرے اعضاء ہو کر میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ کر واپس آئے تو ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک گٹھلیوں پر تسبیح کر رہی تھی، گن کر رکھی ہوئی تھی کہ اتنی اتنی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا وَاقُدْنَ بِالْأَنَامُلِ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْطِقَاتٌ مسئولات، اللہ کی بندیوں یہ گٹھلیوں پر اور یہ کنکریوں پر تسبیح نہ کرو، وَاقُدْنَ بِالْأَنَامِلِ ہاتھوں کی انگلیوں پر کرو، یہ انگلیاں اللہ نے 15 خانے بنائے ہوئے کسی کام کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں اللہ نے بنائے ہوئے، یہ صرف انگوٹھے کے اندر لکیریں دیکھ لو، انگوٹھے کے اندر جو لکیریں ہیں نا، یہ جب شناختی کارڈ پہ انگوٹھا نہیں لگا کرتا تھا تو لوگ سمجھتے ہوتے یہ فضول ہے، اربوں انسان ہے، اربوں، انگوٹھا چھوٹا سا ہے، کسی انسان کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی، آپ اندازہ لگا لو، کسی انسان کی یہ لکیریں دوسرے انسان کے انگوٹھے کی لکیروں سے نہیں ملتی، بایو میٹرک اسی سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ کی بندیوں یہ انگلیوں پر تسبیح کرو، ان سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، ان کا حساب کتاب ہلکا ہوگا، یہ گواہی بھی دیں گی، چلو گواہی تو کنکریاں بھی دیں گی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انگلیوں سے جو محاسبہ ہوگا نا یہ ہلکا ہو جائے گا، ہیں، اور ان کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بعث و نشور کی عقلی دلیل دی ہے، فرمایا کہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے انسان، اپنی تخلیق کو بول گیا، ادھر اپنے اوپر تو غور و فکر کرے کہ کس طرح پانی کے ایک قطرے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، پانی کے ایک قطرے من منی یمنا ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی، کیسے ہوئی، ہر عضو کا فنکشن الگ، زبان بھی اسی سے بنی، آنکھ بھی اسی سے بنی، کان بھی اسی سے بنے، قلب و جگر بھی اس سے بنے، دل و دماغ بھی اسی سے بنے، کیا کمال ہے بھائی، سب کچھ اس سے۔ تو اللہ فرماتے ہو تم دیکھ جس نے پہلی مرتبہ آپ کو بنا لیا، دوبارہ بنانا تو آسان ہے نا، پہلی مرتبہ کوئی چیز ایجاد کرنا وہ مشکل ہوتی ہے، جب وہ بن جاتی ہے تو دوسری مرتبہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اچھا اللہ نے نا بڑی عقلی دلیلیں دی ہیں، ایک دلیل یہ دی ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ اللہ کے بندو ذرا غور و فکر تو کرو، درخت ہرا، تازہ، رطب، تر، فرمایا اس سے خود آگ نکالتے ہو، درخت ہرا بھرا ہوتا ہے،
تر ہوتا ہے، خشک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بارد ہوتا ہے، گرم نہیں ہوتا، 3 صفات ہے درخت کی۔ اس سے نکلتی ہے تو کے دون، ہیں جی، اور فرمایا اس سے تم آگ جلاتے ہو، نار۔ تو فرمایا اس کے 3 صفات ہیں، بالکل درخت کے الٹے ہیں، یہ گرم ہے، خشک ہے، ہاں جی، اور یہ دیکھو درخت سے کس طرح نکل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندو، یہ کام انسان کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ رب العزت نے بڑی بڑی مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی ہے۔ پھر سورہ صافات میں سرکش جنوں کا ذکر ہے، ابتدائی 11 آیات میں سرکش جنوں کا ذکر ہے۔ اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی اس طرح کی کیفیت ہو، شیطان جن تنگ کرتے ہیں، کبھی کوئی سایہ نظر آتا ہے، کبھی آواز آتی ہے، کبھی کوئی ایسی کیفیت کو محسوس کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی شیطان یا اس طرح کے جن شرارت کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ پہلی 11 آیات بڑی فائدہ مند ہیں۔ آپ کسی جگ وغیرہ میں پانی لے لو، اس میں دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ڈبول لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث بھی آتی ہے، اس میں انگلی ڈبولو، اور یہ سورہ صافات کی پہلی 11 آیات یہ پڑھ لو، اور آیت الکرسی آخری 3 کل 1 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لو۔ پھر درود شریف بھی 1 آدھ مرتبہ شروع میں یا آخر میں، جیسے بھی آپ کی مرضی ہے، درود شریف بھی پڑھ لو، انگلی نکال لو۔ تو وہ پانی صبح دن کو وہ چھینٹے مار دیے، گھر میں بچوں کو پلا دیا، تو اس کا بڑا فائدہ ہے، اور یہ حصار ہے، آپ کا تحفظ بھی ہو جائے گا، شیطانوں کو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خیر قرآن کریم تو شفا ہے ہر لحاظ سے، اور یہ تحفظ کا ذریعہ ہے۔ پھر کچھ انبیاء کا، خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا تذکرہ ہے، پھر ان کی قربانی کا تذکرہ ہے، آپ نے بارہا سنا۔ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، اور وہاں کیا تسبیح کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، مومن اگر یہ دعا پڑھیں گے نا، مشکل میں اللہ کو یاد کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، توحید کا اقرار کریں گے، تو انشاءاللہ ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد نہ کرتے تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اگر یہ اللہ کی پاکی، اللہ کی بزرگی میں اللہ کو یاد نہ کرتے تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اگر یہ اللہ کی پاکی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين